السلام علیکم دوستوں بھارت میں مسلم عورتیں کانچ کی چوڑیاں پہنتی ہیں جبکہ عرب میں نہیں۔ تو حدیث اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کا وشلیشن ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو بھارت میں جو کانچ کی چوڑیاں ہیں وہ سہاگ اور سنگار کا پرتیک مانا جاتا ہے، جبکہ عرب میں براسلیٹ پہننے کا رواج ہے۔ ابی داؤد کی حدیث سنکھیا 4237 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس کی بیٹی نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے۔ آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا ہے لیکن پہننے سے منع نہیں کیا ہے۔ بخاری شریف حدیث سنکھیا 5883 میں بھی کہا گیا ہے کہ عورتیں گہنے، کنگن، انگوٹھیاں پہن سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا کپڑا و زیور پہننے کی انومتی دی ہے، میری امت کی عورتیں کے لیے حلال کیا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا کپڑا ہے، زیور ہیں، یہ اپنی امت کے لیے حلال کیا ہے۔ سنن النسائی حدیث سنکھیا 5148، ترمذی حدیث سنکھیا 1720 میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسلام میں عورتوں کا حکم ہے کہ وہ چوڑیاں، براسلیٹ، ریشمی کپڑا پہن سکتی ہیں، پرنتو کسی اجنبی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نہیں۔ آواز کرنے والے سرنگار کے بارے میں قرآن کی آیت سورہ النور آیت 31 میں کہا ہے کہ عورتیں اپنا پیر زمین پہ زور سے نہ مارے، جس سے وہ سرنگار کی جو چیزیں چھپا رکھی ہے اس کی آواز باہر تک آئے۔ کانچ کی چوڑیوں کا چلن بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش میں چلن ہے، جو ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ عرب میں ہاتھوں میں سونے کا براسلیٹ پہنتی ہیں۔ اب نشکرش کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو حدیث میں کسی وشیش دھاتو جیسے کانچ، پلاسٹک یا لاکھ کی چوڑی کا نام نہیں ہے، پرنتو گہنے و سونے پہننے کی انومتی ہے۔ بھارت میں چوڑی پہننا ہمارا کلچر کا حصہ ہے۔ اب دوستو آپ کیا سوچتے ہیں، ہمیں اپنے کمنٹ میں اوشیہ لکھیں۔ سی یو اگین، دھنیہ واد۔